اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کے قرآن کے احکام ہیں۔ اگرچہ عقل کو سمجھ نہ آئے، مومن کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ فائدہ اسی میں ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں۔ ادھر جنگ کا ذکر ہے اور ادھر سنگ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے، اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم ہے، جو ان سے دوستی کرے گا ہم اسے مسلمان شمار نہیں کریں گے، ہم اسے یہودی شمار کریں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت نکالنے کی بات کر گئے کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ پاکستان میں ہرگز یہود کا کوئی ایجنٹ ایسی سوچ مت سوچے۔ یہ کس طرح ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اتنے خائن ہیں، یہ تو وہ خائن لوگ ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پہ، اور فلسطینیوں کی 3 نسلیں انہوں نے شہید کی۔ تو کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں؟ تو کیوں قرآن کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی دھاندلی کہ قرآن کی آیات سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، احادیث سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ احادیث عرب ممالک کے مفتیوں کو آتی ہیں، قرآن کی آیات کا انہیں پتہ ہے، تو پتھر بولے گا۔ اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا، کیا کہے گا؟ یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ۔ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ کہیں گے اس جلالی کو کیا زیادہ پتہ ہے؟ امام مسجد حرام کو پتہ نہیں ہے؟ جامعۃ الازہر کے مفتی کو کیا پتہ نہیں ہے؟ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ ربی واہ باللہ رب وبالقواب صلی اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید وعلی آلہ صحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من اللہ الرحمن الرحیم قل بغیر صدق اللہ العظیم وصدق ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ الصلاة والسلام علی وعلى آلك وأصحابك يا صلاة السلام يا سيد يا خاتم وعلى آلك وأصحابك يا مولاي دائم أبدا على حبيبك خير الخلق منزه عن محاسن وجوهر القاسم محمد تاج لله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد لأن محمد فرد على الرب دائما أبدا على حبيبك خير الخلق۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز ثناہ، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات باعث کائنات قائد احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ اصحابہ وبارک کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور تو آج انٹرنیشنل حالات مرکز صراط تاج باغ لاہور میں اسرائیل آباد کانفرنس کی میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس وقت ہم پہ جو ریزہ عائد ہو اس کی ترین پیغام اور مسلم حکمرانوں کو عرب توجہ کر۔ اسرائیل لفظ ویسے مقدس لفظ اللہ کا پیر بیضاوی میں، لیکن یہ مقدس لفظ ایک ناجائز قبضہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اتنا پراپگنڈا کیا دنیا میں، ہمیں اس قبضے کا رد کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ اصل اس کا نام ہے وہ الکیان الصہیون، اور وہ شاید دنیا میں کوئی بھی نہ سمجھے۔ اس بنیاد پر مجبوراً ہمیں اسرائیل کا لفظ ہی بولنا پڑتا ہے، اگرچہ ہم نے ساتھ ناجائز قبضہ یا پوسٹ لکھا ہے تو الکیان الصہیون وہ چونکہ پھر عربی کا لفظ تو یہ ناجائز قبضہ یہ اسرائیل کا اس وقت عرف میں معنی ہے، ورنہ اللہ کا بندہ ان کا یہ لقب ہے۔ تو ہم جس وقت اس کو مرد آباد کہہ رہے ہیں یا اس کے خلاف وہ اس وقت جو ناجائز کا تنت ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کو مرد آباد کہنا کیا شریعت اس کی اجازت، کیونکہ بحث مسلم ہماری ہر بات پر مواخذہ ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہانوں کی رحمت ہیں، اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی زمین ہے، تو تم کیوں کسی مرد آباد کے؟ تو اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن برہان یہود کا ذکر کرتے اس حقیقت کو خالق کائنات جل جلالہ خود بیان کیا، فرمایا قل
موتو بغیظ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہو کہ تم مر جاؤ اپنے غیظ، موتو یعنی حالانکہ کوئی اپنے طور پر تو مر سکتا ہی نہیں، اللہ نہ مارے جب تک، تو مگر مقصد یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور یہ جواز دیا اپنے بندوں کو، اس طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مرد آباد کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جو موتو کا ہی مت کا جمع کا صیغہ ہے، مت واحد مذکر مخاطب، تو مر جا تو یہ جمع ہے موتو، تم مر جاؤ، اور پیچھے ذکر جو ہے یہود کا ہے جن کو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 118 سے لے کر 120 میں خطاب کیا جا رہا، تو رب جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، لیکن جب کوئی اللہ کی حدود سے بغاوت کرتا ہے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیے جو اس کی سنت جاریہ ہے اس کے مطابق ہم بھی مرد آباد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث شریف کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو تباہ کرے، یہ صحیح بخاری ہے۔ اگلے دن دورہ حدیث تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ بول رہے تھے اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تباہ ہوں تو پھر کائنات پہ رحمت ہوتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے فرمایا قاتل اللہ الیہود، رب انہیں قتل کرے، یعنی رب انہیں تباہ کرے، یا اگلا مرادی مانا کہ اللہ اپنی رحمتیں ان سے دور رکھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی آج جب لوگ ان سے محبت، مودت اور دوستی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ باقی مثلا اب جو اسرائیل جس جگہ ایک سٹیٹ بنی ہوئی، تاریخ میں دلائل سے ثابت ہے کہ کبھی بھی فلسطین یہود کا وطن نہیں، وہ جب مسلط ہوئے تھے اسلام سے پہلے تو غاصبانہ قبضہ انہوں نے ایک بار کی، اور وہ بھی سارے فلسطین پر نہیں، اسلام سے پہلے، تو یہ ان کا اصل دیش نہیں کہ آج کوئی جو ہے ان کا اصل یہی علاقہ، ہرگز ایسا۔ اور پھر اب جس ایریے پر بولا جا رہا، تو جب ہم کہتے ہیں مرد آباد تو اس سرزمین میں تو ہمارا قبلہ اول ہے، اس سرزمین امت مسلمہ کے لیے مقدس مقامات ہیں، تو مرد آباد کا تعلق اس نظام کے ساتھ ہے جو وہاں سے، وہ سرزمین کے لیے یہ دعائے نقصان نہیں۔ بخاری شریف پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کی تو مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی، اور عرب کی سرزمین وہی جس کے فضائل ہیں، لیکن بخاری شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ بلند کی، اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خربت کا مطلب ہے تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا، خربت، تو حالانکہ وہی خیبر تو زمین عرب کا ایک حصہ ہے، سرزمین عرب کی فضیلت ہے، اور پھر وہی اسلام میں واپس اس کا قبضہ لیا جا رہا تھا، تو خربت خیبر سے مراد وہاں جو مسلط نظام تھا اس کے لحاظ سے یہ تھا کہ اب یہاں سے سٹیٹ بنی ہوئی تھی یہود، اور قبضہ جو تھا وہ ختم ہوا، یہ نعرہ لگا کر رسول پاک صلی پہلے ہی بات واضح۔ اسی طرح ہی جب ہم کہتے ہیں انڈیا مرد آباد تو ہم سرزمین بھارت یا وہاں ہمارے تو بڑے بڑے مذہبی روحانی مقامات ہیں تو ان کی طرف نسبت نہیں ہوتی، نسبت اس نظام کی کہ جو نظام وہاں پہ مسلط ہے۔ تو یہ تو گفتگو تھی کانفرنس نام کے اسرائیل مرد آباد میں، اسرائیل سے مراد کیا ہے اور مرد آباد کہنا کس طرح جائز ہے۔ آج اس لحاظ سے اس موضوع کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ایک غاصبانہ سٹیٹ ہے، اب تسلیم کرنے کی ایک تحریک، ٹرمپ نے اپنے دور میں اس سلسلہ میں بہت ظلم کیا اور بیت المقدس کو اس نے اپنے عہد میں اسرائیل کا کیپٹل قرار دی، حالانکہ بیت المقدس ہمیشہ فلسطین کا دارالخلافہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعت کر اور معراج پر تشریف، ٹرمپ کا جو یہودی داماد تھا اس کے ذریعے سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو اب تمام کرتا دھرتا ہے سلطنت کا، اس کی انسازی اسرائیل تسلیم کرنے کے لحاظ سے اس طرح یہ نام نہاد تحریک جو ہے تیز ہوئی، اور پھر سعودی عرب نے رد عمل دیکھنے کے لیے اپنی زیر نگین ریاست تسلیم کروایا کہ امت کیا کہتی، اور خود اگرچہ اب وہ کام ان کا خفیہ طور پر سارا مکمل ہو چکا ہے اعلان کرنے، بظاہر ابھی تک اعلان نہیں کیا، مگر وہ مکمل طور پر
اس بات پر پہنچ چکے معاذ اللہ وہ اعلان کریں، اور وہی پھر پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، ہر پاکستانی جو حاصل کرتا ہے کہ سوائے اسرائیل کے ہر ملک میں جانے کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطین جو حقوق ہیں ان کے لحاظ سے ادائیگی نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے ہاتھ نہیں کھینچتا، ان کے علاقے واپس کرتا، اس وقت تک ہم اسرائیل کو نہیں کریں۔ اب جو سوڈان نے، متحدہ عرب امارات نے اور کئی عرب ممالک تسلیم کر لی، اور پھر پاکستان کے اندر بھی لابی لانچ کی ہے جو لوگوں کے انسازی کے آخر کیا حرج، اور وہ مسلسل زہر اگل رہے ہیں۔ اور چونکہ عوام الناس کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے کہ قیامت تک یہ دین، تو یہ جو مرحلہ تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں، اور اس کے لحاظ سے بھی ہدایات موجود ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے تو اس وقت آیات پڑھ کے وہ بتایا جائے کہ یہ ایک خوشی ہے اجتماعی طور پر، یہ زہر قاتل ہے امت۔ اس بنیاد پر آج وہ احکام قرآن و سنت بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم تو سرخرو ہوں، آگے لوگوں تک جب یہ بات پہنچے، قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن قرآن و سنت احکام کو ظاہر کرنا جب دھاندلی ہو رہی اور محض اس لیے کہ جب باقی سے تجارت ہے تو ان سے بھی تجارت میں کیا ممانعت ہے، یہ باتیں کر کے لیے رستہ ہموار کیا۔ اور جن ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے وہ جب آمد و رفت شروع ہوئی ہے تو وہ ان عرب ممالک کے جو ہوائی اڈے ہیں جب ان سے باہر نکلتے ہیں تو یہودی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، جیسے وہ قبضہ کر لیا، فتح کر لیا۔ اور ان کا ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل، جس میں معاذ اللہ وہ اعلان کر چکے کہ نقشے مدینہ منورہ کو بھی شامل کر۔ تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے کہ اگر یہ لوگ تسلیم کر گئے تو بالآخر ان کی حیثیت خواہ وہ سعودی عرب کے حکمران ہوں یا باقی ریاستوں کے حکمران ہوں، محض ایک کٹ حکمران کی رہ جائے گی۔ جس طرح کشمیر میں جو کٹ پتلیاں تھیں اب ان کو اتنے سالوں کے بعد جا کے ہوش آیا، تو اس طرح یعنی مدینہ منورہ تک وہ اپنی اس ناجائز ریاست کو اور ناجائز قبضے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو عرب حکمرانوں کی صورتحال ہے وہ بڑی ناگفتہ ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اجمی ہیں، ہم تو مرکز اسلام سے بڑے دور ہیں، تو جو مرکز اسلام میں وہ کیسے غلط ہو۔ یہ ایک عام تصور ہے ہمارے اعتقادی مسائل میں کہ اگر اللہ کو پسند نہ ہوتے تو وہ پھر وہاں کیوں ہوتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت، جس کے لحاظ سے سرکار کو پتا تھا کہ میری امت ہر بر اعظم پوری کائنات میں، لیکن آپ نے جب ہلاکت کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے بیڑا کس کا ڈوبے گا، فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آنے والا۔ تو چونکہ آپ کی نگاہیں تو دیکھ رہی تھی، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اجمی جو ہیں وہ ابھی ڈٹے ہوئے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور عرب کی کئی تسلیم کر چکے، اور پھر آگے دوسروں پر بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے ایک ایسا امت کے لیے دھچکا کہ جس کا سبب عرب بنیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سلسلہ میں وضاحت فرما دی، اور یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 20,777 ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اول الناس ہلاکا العرب، کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے جو ہلاکت کے رستے پہ چل پڑیں گے وہ عرب ہوں۔ یعنی ہم تو عرب کے فضائل بیان کرتے ہیں، یقیناً فضائل ہیں اور یقیناً آج بھی اہل حق ہیں، لیکن جو آج پوری امت کو حیرانگی ہے کہ ہم دور والے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قریب والے ایسے کیوں ہو گئے ہیں، تو ان کا ایسے ہو جانا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور یہ بیان اس لیے کیا کہ بچ کے رہیں، ان کو پتا رہے کہ ہم اپنی زندگی میں تو ایسا نہ ہونے دیں تاکہ ہم اس وعید میں نہ آئیں۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی اس لیے کر لی کہ اجمی پھر پیچھے ان کے نہ لگ جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ہمیں اپنے اس موقف پہ قائم رہنا چاہیے جو موقف قرآن کا، سنت کا ہمارے سامنے واضح دلائل کی شکل میں موجود ہے۔ اس سلسلہ میں جو سب سے پہلی کوشش کی جاتی رہی آج سے کئی سال پہلے، اللہ کا فضل ہے ہم نے اس وقت بھی آواز بلند، وہ کوشش تھی کہ کچھ مسلم سکالرز جو ہیں ان سے یہود و نصارہ کو بلیور اور مومن قرار دلوایا جائے کہ وہ بھی مومن ہیں،
جس طرح کہ یہ بات غامدی کرتا رہا، طاہر القادری کرتا رہا، اور طاہر القادری کی باقاعدہ اس میں تقریریں موجود ہیں کہ وہ بھی بلیور ہیں، یعنی اہل کتاب سے اس نے ان کو بلیور کہا، حالانکہ قرآن بار بار ان کو کافر کہہ رہا ہے، اور قرآن بار بار ان کو نان مسلم کہہ رہا ہے۔ اور یہ تھا کہ نرم گوشہ بنایا جائے کہ باقی ہندو تو اور ہیں، مشرک اور ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے لحاظ سے ہمیں اپنا گوشہ نرم کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے سکالرز جو ہیں وہ ایک نہیں، وہ بہت سے ہیں کہ جنہوں نے ایسی باتیں کی، اور یہ پوری وہ مہم اور کمپین تھی جو آج کے حالات کے لیے کئی سال پہلے شروع کی۔ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 29 میں یہ ارشاد فرمایا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے، جہاد کرو ان سے، کن سے؟ جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ ساری بات یہود کی آ رہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی مکہ کے مشرکوں کے بارے میں آیت تھی، یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، اور اس کا اگلا حصہ بھی جزیے کے لحاظ سے متعین کر رہا ہے کہ یہ یہود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ایماندار نہیں ہیں۔ اتنی بڑی جسارت ہے کہ انہیں ایماندار قرار دینا اور اس پر کتابیں لکھنا۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی۔ ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی کتنی واضح باتیں ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے، چونکہ کچھ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان ہو گئے، تو کہا کہ اہل کتاب میں سے یہ جو اب تک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کون ہے؟ مومن نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ دین حق پر نہیں ہے۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، آگے ان کے کسی مسلم سٹیٹ میں پر امان کے لحاظ سے کہا گیا کہ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں، اس حالت میں کہ وہ ذلیل نہ ہوں، وہم صاغرون، یعنی جزیہ پیسے صرف لینا مقصد نہیں ان سے، وہ پیسے دیتے وقت ذلت بھی محسوس کریں کہ ہم ذلیل لوگ ہیں۔ صاغرون قرآن کے لفظ ہیں، یہ نہیں کہ کہا جائے کہ وہ عزت والے ہیں اور انہیں برابر کرسیوں پہ ساتھ بٹھایا جائے، اور جس طرح کی سب کچھ طاہر القادری کرتا رہا۔ وہم صاغرون، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیر موجود ہے کہ صاغرون کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جزیہ دینے آئیں تو گورنر اس علاقے کا یا جس افسر کے پاس جزیہ دے رہے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے اور منبر پہ تخت پہ بیٹھے، اور یہ سامنے آ کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس طرح ہاتھوں پہ اپنا جزیہ رکھیں، اور وہ ان کی گردن پہ تلوار رکھے، یعنی مارے نہیں لیکن تلوار ان کی گردن پہ رکھے۔ تو اب قرآنی حکم وہم صاغرون کا پورا ہوگا، یعنی اب تو یعنی وہ جزیہ بھی نہیں دے رہے، بلکہ مسلم کنٹریز میں اصل سٹیزن شہری وہ بنے ہوئے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ کروانا چاہا تو اللہ فرماتا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں؟ ان کے پاس تورات جو ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ اب اس بندے کا کتنا ہاضمہ تیز ہے، مسلمان بھی کہلواتا ہے اپنے آپ کو، پھر اپنے منہ شیخ الاسلام بھی کہلواتا ہے، یا اس طرح کے غامدی اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ بچے کو یہ ترجمہ آتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ما نافیہ ہے، وہ کیسے ان کو مومن قرار دے کر امت کے اندر یہ ایک ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جاتا رہا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں غیرت دلائی مسلمانوں، اور اس غیرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے بھی وہ دشمن اور تمہارے بھی وہ دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی یہود کے لحاظ سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے
آج کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اس وقت فرما دیا کہ یہ تم سے دوستی کرنا چاہیں گے، یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن تمہیں میرا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ تمہارا قرآن نہیں مانتے تمہارے دوست کیسے ہو سکتے؟ جب وہ تمہارے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے؟ وہ جتنا بھی تمہیں لالچ دیں کہ ہم اتنی گرانٹ دیں گے، ہم اتنی تجارت میں تجھے اس قدر اپنی طرف سے چھوٹ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے پیار کرنا چاہتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آنے والے حق کو قبول ہی نہیں کیا. یعنی وہ جو تمہارے پاس حق ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن مجید، وہ تو نرم نہیں ہوئے کہ اس کو تسلیم کریں، اور تم جو ہو تلقون الیہم بالمودہ، ان سے پیار کی باتیں کرتے ہو. یعنی صرف ان سے دوستی کا آغاز، اگرچہ وہ قبضہ نہ کیے ہوئے ہوں، قرآن نے تو وہ بھی حرام قرار دیا، اور انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پہ، اور فلسطینیوں کی 3 نسلیں انہوں نے شہید کی. اتنا ظلم کیا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان سے پیار کا شوق ہے، محبت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہو، حالانکہ انہوں نے تو حق تسلیم نہیں، تو تم ہرگز ان کو ایک نہیں کتنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا. سورہ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنا. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، یعنی امریکہ اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اللہ کی دی خبر کیا جھوٹی ہو سکتی ہے معاذ اللہ؟ تو کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں؟ تو کیوں قرآن کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بغاوت قرآن سے کی جا رہی ہے، اللہ سے کی جا رہی ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت فرما دیا تھا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ میرا سوال ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے؟ دوستی ہے. اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم ہے، جو ان سے دوستی کرے گا ہم اسے مسلمان شمار نہیں کریں گے، ہم اسے یہودی شمار کریں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں. پھر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنا. یہ ایک علیحدہ وعید ہے کہ آپس میں مسلم ممالک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ادھر امریکہ اور اسرائیل سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، حالانکہ ان سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مزید وضاحت ان آیات کی، اور آپ نے اپنے آخری خطاب کے فرمایا آخری الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت نکالنے کی بات کر گئے. خیبر سے تو اس وقت بھی ان کو بحثیت کرایہ دار کے مزارین کے رکھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان نکالا، اور ان سے یہی تھا کہ جب تک تم یہاں ہماری شرائط مانو گے اس وقت تک رہو گے، اس کے بعد سرزمین عرب جو ہے وہ اسے پاک کر دی، اور پھر ان نکالا گیا باقاعدہ. اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے اور تم اٹھا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کے دشمنوں، مجھے لفظ یاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سارا مناظرہ بخاری شریف. فرمایا جب سرکار نے فرمایا تھا یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے یہاں سے نکلیں گی اور دور جا کے تمہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا. فرمایا میں سرکار کے غیب کی یہ خبر آج بھی یاد رکھے ہوئے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے ساتھ مناظرہ ہو یا کسی کے ساتھ تو اسی فکر پہ کیا جا سکتا ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، ورنہ اس دن یہود مناظرہ جیت جاتے. اگر یہ ہوتا کہ ان کو تو کل کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں
تو کل کی خبر، پرسوں کی خبر، قیامت تک کی خبر، یہ سب کچھ ان کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا حوالہ دے کر ان کو نکالا کہ سرکار تو تمہارے نکلنے کی خبر دے کے گئے ہیں، اور پھر حکم بھی دے دیا آخری الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ تو آج کس منہ سے انہیں خود دعوت دی جا رہی ہے کہ تم عرب میں آ جاؤ، جب سرکار فرما کے گئے کہ میری امت قیامت تک کے جزیرہ عرب ان سے پاک رکھو، یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی، اور یہ مستند حدیث ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اتنی بڑی دھاندلی کہ قرآن کی آیات سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، احادیث سے بھی آنکھیں بند کی۔ یقیناً یہ احادیث عرب ممالک کے مفتیوں کو آتی ہیں، قرآن کی آیات کا انہیں پتہ ہے، مگر اس حد تک ان کو بے زبان کر دیا گیا ہے کہ آج کوئی یہ آیات پڑھنے کو وہاں تیار نہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کیسے کر رہے ہو، یہ تو قرآن سے بغاوت ہے۔ اور پھر جب ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جب وہ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر کیا حرج ہے، ان کا حوالہ دے کر پھر پاکستان میں بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ پیچھے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا کرونا کے مسئلے پر، انہوں نے کر دیا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے اذان حق دی، اور آج اس مسئلے پر بھی یہ دلائل دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہرگز یہود کا کوئی ایجنٹ ایسی سوچ مت سوچے، کیونکہ یہ بغاوت ہے صراحتاً قرآن سے، اور بغاوت ہے سنت سے، اور ہمارے جسموں میں جب تک جان رہے گی انشاءاللہ ہم حق کا جھنڈا بلند رکھیں گے کہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ جو دوستی کا مرض تھا، اللہ نے اس وقت یہ جو دوستی کا آج آپشن پیش کیا جا رہا، اور اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا براڈ مائنڈڈ شخص ہے، سکالر ہے، یہ جو دوسرے تو نیرو مائنڈڈ ہیں، تو رب نے اس کو کیا کہا تھا؟ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد فَتَرَ الَّذِي قُلُوبِهِم مَرَض، میرے محبوب یا اے مخاطب قیامت تک تم دیکھو گے ان لوگوں کو، کن کو؟ فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے، دل میں بیماری ہے، اگرچہ ہٹے کٹے ہوں، صحت مند ہوں، لیکن دل میں بیماری ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان سے دوستی میں جلد بازی کریں گے۔ بیماری والے، بیمار لوگ، یعنی فکری بیمار لوگ ان سے دوستی کرنے میں جلد بازی کریں گے۔ یہ قرآن کی خبر ہے، قرآن کا حکم ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 52 میں۔ اور پھر جواز کیا پیش کریں گے؟ وہی جو آج پیش کیا جا رہا، کیا؟ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے ان سے دوستی نہ بنی تو ہم کسی سانے کا شکار ہو جائیں، ان سے دوستی نہ ہوئی تو ہم بچ نہیں سکتے، یہ بہانہ کریں گے دوستی کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پہلے فیصلے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اور امر قریب ہے کہ رب تمہارے لیے فتح لے آئے، یا اپنی طرف سے کوئی امر، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ جب رب فتح لے آئے گا تو حق پہ ڈٹ جانے والوں، وہ جو تمہیں مشورے دیتے تھے دوستی کے، وہ اپنے اندر اندر پھر شرم محسوس کریں گے۔ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، جو انہوں نے دلوں میں چھپائی ہوئی تھی تحریک دوستی، کیا ہوں گے؟ نادمین، ہو جائیں گے نادم، شرمسار ہوں گے کہ ہم قوم کو کیا پکواتے رہے اور کیا کہتے رہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ اب کوئی سہارا نہیں، رستے بند ہو گئے ہیں، اگر دوستی کریں گے تو بچیں گے۔ تو رب یہ اتنی بڑی فتح کہاں سے لے آیا؟ اور اللہ نے جو فتح دی تو یہ جو اس وقت تنگی کے زمانے میں ڈٹے رہے، تو اب ان کے سامنے ہم کس منہ سے بولیں؟ ہم تو کہتے تھے کہ معیشت بھی تباہ ہو جائے گی، جی نہیں سکیں گے عسکری طور پر، سیکورٹی کے لحاظ سے، لیکن یہ تو جو ہم سوچ رہے تھے اس کے بالکل برعکس ہو گیا، اور امت مسلمہ پھر غالب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بیمار لوگ دوستی کا مشورہ دینے والے تھے، بالآخر ان کو شرمندگی ہوگی اپنی اس سوچ پر، اور امت مسلمہ کا جھنڈا پھر بھی بلند ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کے واضح طور پر فرامین ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کو آج ہائی لائٹ کرنا از حد ضروری ہے، تاکہ اب دیکھو نا، ادھر صرف اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح تارے عنکبوت ہوتا ہے، اس سے بھی نرم، مکڑی کے جالے سے بھی نرم، اور ادھر قرآن ہے جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا، ادھر حدیث ہے مستند جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا،
اور پھر رب ذوالجلال نے ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کیا، یعنی دوستی جب کوئی بنائے گا تو رب نے کہا یہ قائم نہیں رہے گی، وہ تمہیں ماریں گے کیونکہ وہ آپس میں دوست ہے، تمہارے نہیں ہو سکتے، تو تم کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہ آنا کہ ہم دوست بن گئے تو ہم بچ جائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کہ یہ جب بھی انہوں نے تاریخ میں کوئی معاہدہ کیا تو خود ہی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آج اس معاہدے پہ مسلم سلطنتیں دستخط کرتی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے دنیاوی معاملات میں، یہ تو اتنے خائن ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور یہ تو وہ خائن لوگ ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، یہ لکھتے اپنے پاس سے ہیں، یعنی اپنی بات کو کلام اللہ قرار دیتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کوئی مضمون، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو رب کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں، تمہارے لیے کیسے سچ بولیں گے؟ تو تم ان سے بچ کے رہو، کبھی بھی ان کے کسی معاہدے پر کوئی اعتماد نہ کرو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یعنی یہ ساری باتیں کھول کے جس کے بارے میں بتائیں، فرمایا میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے۔ تو وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ جن کو رب کہہ رہا ہے کہ فلاں تمہارے دشمن ہے اور وہ پھر کہتے نہیں وہ تمہارے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ دوستی کی معاذ اللہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودیوں کی تو سرشتی یہ ہے کہ یہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدلتے ہیں، یعنی رب کے اتارے ہوئے کلام سے یہ بدل دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے کلام میں خیانت کرتے ہیں، تمہارے معاہدے کیسے ان سے بچے رہیں گے؟ کہ اگر مشکل آئی تو کوئی معاہدہ مسلم ممالک کا انہیں کام نہیں دے سکے گا، اس واسطے کہ وہ سرشت میں خیانت رکھتے ہیں، اور اس خیانت کے لحاظ سے جو ان کا پس منظر تھا اس رب نے بیان کر دیا جس نے پیدا کیے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا، ان کا لکھا ہوا، ان کا معاہدہ، ان کا عہد، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ جب وقت آئے گا ضرور تمہیں ڈنگ ماریں گے اور تم ان سے کبھی بھی بچ نہیں سکو۔ تو اب کوئی قوم ایسی کہ جس کے پاس کتاب نہ ہو وہ تو ان کے جھانسے میں آ جائے، اور جن کے پاس وہ کتاب ہے جو کبھی بدل ہی نہیں سکتی اور جو اللہ کا کلام ہے، ان کو آج یہ چھوٹے موٹے نام نہاد دانشور ورغلا رہے کہ دوستی میں یہ فائدہ ہے، دوستی میں یہ فائدہ ہے، دوستی میں یہ فائدہ ہے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کے قرآن کے احکام ہیں، یعنی تسلیم کرنا تو درکنار سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس مومن نے یہ سوچ لیا ایمان زائل ہو جائے گا کہ وہ اگر جائز سمجھتا ہے اس چیز کو اور آگے ہو نہیں رہا وہ کام جائز سمجھتا ہے، تو جائز سمجھنے سے ہی ایمان تو لٹ جائے گا۔ اس بنیاد پر یعنی مسلمانوں کو جیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ مومن کا جینا اور ہے، کافر کا جینا اور ہے۔ یہاں تو سوچ پر بھی پابندی ہے، یعنی جس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں اتنا مطمئن نہ ہو جائے کہ دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، دل میں حرجن، اس کے لحاظ سے کوئی حرج، یعنی زبان پہ تو نہیں لاتا کہ یہ شریعت کا جو حکم ہے اس میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے، دل میں سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دل میں سوچنے والا بھی مومن، یہ 5ویں پارے میں واضح فرما گیا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یحکم فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں کیسوں معاملات میں آپ کی حکومت تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ نے حکم دیا ہے اگرچہ عقل کو سمجھ نہ آئے مومن کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ فائدہ اسی میں ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں، اور اگر دل میں بھی سوچے
کہ نہیں فائدہ والے تو دوسری بات تھی، بس ہم زبان سے کہہ کچھ سکتے، تو رب تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو قرآن میں کہا جس نے دل میں بھی ایسا خیال کیا تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تب ہے جب زبان اور دل دونوں سے وہ مطمئن ہو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے، اگرچہ بظاہر عقل کہتی ہے سراسر نقصان ہو گیا ہے معاذ اللہ، ایسا فیصلہ بھی کوئی اگر ہو جس عقل کو سمجھ نہیں آ رہی، تو مومن کی شان یہ ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہے کہ 100% وہی فائدہ مند ہے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فرما گئے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں؟ جس طرح شروع کے اندر کچھ احادیث کا میں نے تذکرہ کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سیاستہ میں بار بار حدیث آئی ہے، فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں، یہ گارنٹی ہے سرکار کی، اس وقت تک قیامت کب تک؟ حتی یقاتل المون الیہود، یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہود سے جنگ ہو۔ ادھر جنگ کا ذکر ہے اور ادھر سنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہیں۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فرمایا مسلمان قتل کریں گے ان کو، حتی یختبئ الیہود من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہ ڈرپوک پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی، حتی یختبئ الیہودی، یعنی یہ آخری نبی ہیں، ان کی آنکھیں چھپے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں، جو ظاہر بیٹھے ہوں انہیں کیسے نہ دیکھیں، اور جو غیروں کو دیکھتے ہیں اپنوں کو کیوں نہ دیکھیں۔ حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، کچھ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے، کچھ درختوں کے پیچھے۔ تو پتہ چلا کہ اکثر وہ جنگ پہاڑی علاقے میں اور جنگلوں میں ہو، کہ وہ فائنل جو جنگ ہے کہ وہ پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر چھپ کے کہاں جائیں گے؟ کیا درختوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا پتھر میری گواہی نہیں دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ، اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہے تو پتھر بولے گا، اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا۔ کیا کہے گا؟ یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ یعنی پتھر لبرل نہیں بنیں گے، درخت لبرل نہیں بنیں گے، جو آج کچھ بندے بن گئے ہیں مسلمانوں میں سے۔ پتھر وفادار رہیں گے اور درخت بھی وفادار رہیں گے، اور وہ کہیں گے یہ چھپا ہوا، یہ تو یہ سمجھ کے چھپا ہوا ہے کہ درخت کو کیا پتا ہے اور پتھر کو کیا پتا ہے، مگر ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوشائے دامان اوس، یہاں تو موجیں سمندروں کی معاون بن جاتی ہیں، یہاں تو شیر بھی سرکار کے غلاموں کے سامنے سر جھکا کے اوپر بٹھا لیتے ہیں۔ پتھر اور درخت خود بولیں گے کہ آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس سے آ کے معانقہ کرو جب ڈالو، نہیں، فقتلو، اسے قتل کرو۔ تو یہ سرکار ہمیں دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سینکڑوں کتابوں میں حدیث ہے، سینکڑوں میں سند صحیح کے ساتھ مختلف راویوں سے، اور یہ ہمارے اس موضوع کی دلیل ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جب میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، یہ جامد ہیں، یہ بے جان ہیں، تم انہیں بھی سنی بنا رہے ہو۔ اس پر میری یہ دلیل ہے کہ پتھر اگر مومن صحیح العقیدہ سنی نہ ہو تو اسے پتہ کیسے چلے کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے؟ آج بول نہیں سکتے مگر وقت آیا تو بولیں گے، لیکن جو بول نہ رہا ہو اس کے سنی اور مومن ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت جو آج اس قبضہ مقبوضہ علاقے میں زیادہ لگایا جا رہا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے فإنہ من شجر اليہود، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، وہ شجر یہود۔ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ کچھ درخت سنی ہوتے ہیں، کچھ یہودی ہوتے ہیں، من شجر اليہود، یعنی یہ فرقہ واریت نہیں، یہ حق ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کا نظریہ بھی بیان کیا، اور جنہیں دھتکارا کہا یہ شجر یہود ہے، کیوں وفاداری نہیں کرے گا اس وقت جب اس کے پیچھے یہودی چھپے گا، یہ نہیں بتائے گا۔ اور اس کے علاوہ لاکھوں درخت اور پتھر وہ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہ۔ تو جس امت کے پاس اتنا بڑا حوصلہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا، وہ کیوں کسی کے سامنے
اپنے آپ کو جھکائے. اور آج وقت ہے، یعنی 2-4 نہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جس میں جغرافیائی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، جانوروں کے لحاظ سے نشانیاں بتائی ہیں، درختوں کے لحاظ سے، کنویں جو ہیں اور جھیلیں ان کے لحاظ سے، اور وہ ہر چیز صداقت دے رہی ہے. اور مومن یہ نام نہاد باز جو ہے وہ پھسلتے جا رہے ہیں. وہ چیزیں اپنے ایمان پر ہیں، اپنے عقیدے پر ہیں. اور دوسری طرف سے معاذ اللہ یہ جو تحریک شروع ہوئی نرم گوشہ یہود و نصارہ کے بارے میں، آج وہ گندی تحریک اپنے بچے نکال رہی ہے، اور اسرائیل کو ماننے کی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور ادھر عرب مان گئے، اور ادھر پھر سارے وہی حوالے دیں گے سعودی عرب کے کہ کیا وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں دین کا؟ یہ بڑے مفتی ہیں، کہیں گے اس جلالی کو کیا زیادہ پتہ ہے؟ امام مسجد حرام کو پتہ نہیں ہے؟ وہ جامعۃ الازہر کے مفتی کو کیا پتہ نہیں ہے؟ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. اور ہم لوگوں کے تیور دیکھ کے نہیں، اللہ کا ہو. اللہ آخری دم تک اس استقامت عطا فرمائے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لحاظ سے یہود کو جتنا پتا تھا اتنا اور کسی قوم کو نہیں. مکہ کو یا نصارہ کو اتنا پتا نہیں تھا جتنا یہود کو پتا تھا. یہاں تک کہ جو یہود کی کتابیں ہیں ان میں انہیں جو کتاب حزقیال ہے اس کے اندر اس نے خبردار کیا تھا یہود، اور کہا تھا کہ ایک امت آئے گی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، اللہ وہ تم پہ ظاہر کرے گا. باعثن فیہم نبیّا، ان میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا. وَيَنزِلُ عَلَيْهِ كِتَابًا، اور اللہ اس عظیم نبی پہ کتاب نازل کرے گا. اور دوسری طرف خود قرآن مجید برہان اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَحِيُّونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں سرکار کی آمد سے پہلے، یہ ہمارے سارے مفسرین نے بیان کی، یہود سرکار کے نام سے مدد مانگتے تھے کہ رب وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے ان کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما. اللہ فتح دے دیتے. تو جب سرکار آئے تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو چودراہٹ ختم ہو گئی، نبوت تو ادھر آ گئی. تو پھر انہوں نے ماننے سے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. یہ ماں نافیہ نہیں ہے جس طرح طاہر القادری نے بنایا. یہ بھی ہم بچپن میں تھے اس وقت ہم نے یہ غلطی نکالی تھی طاہر القادری. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب آئے ان کے پاس وہ جنہیں وہ پہچانتے تھے. تو پھر زیادہ افسوس یہ ہے کہ پہچانتے تھے کافروا بھی، مانتے نہیں. تو پتہ چلا جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز. یہاں تک کہ آیا کہ انہیں اپنے بچوں کے بارے میں کسی کا جو بیٹا ہے اتنی پہچان نہیں تھی کہ یہ میرا ہی ہے جتنا انہیں یہ پتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو اس طرح یعنی پہلے سارا انہیں موجود پتا تھا، اور یہ صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. تو پھر ان کے جو بڑے تھے سرکار کی آمد سے پہلے انہوں نے اپنی خبر میں وہ کتاب حزقیال کے اندر یہ لکھا ہے وَيُمَلِّكُكُمْ رِقَابَكُمْ. یہ جو امت آئے گی اے یہود ان کے ساتھ معاملہ صحیح رکھنا ورنہ یہ تمہاری گردنوں پہ چڑھ کے بیٹھیں گے. ان کے بڑے ان کو خبر دے رہے. یعنی یہ یہود کتاب حزقیال کے اندر انہوں نے اس امت کی کہ ان میں نبی ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ ایسے ہوں گے یملکہم، ملا کا یملکہم مالک بنانا، کہ رب انہیں مالک بنا دے گا. کس کا؟ تمہاری گردنوں کا. رقابکم، رقاب گردن، رقابکم یعنی وہ